حي على الفلاح. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صدق الله العظيم، كما ورد في سورة النساء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني عملا، علما وفهما ويقينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے شمار کے دست قدرت میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری زندگی ہے، اور اسی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک دن ہماری موت کا آنا ہے، اور پھر ہمیں دوبارہ اللہ کے سامنے اٹھ کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے وسلم پر، جن کی محنت مشقت برداشت کر کے ہم تک اسلام پہنچا۔ بہرحال میرے موضوع کا جو عنوان ہے وہ ہے ایک مثالی بیوی، یعنی کہ an ideal wife۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آئیڈیل وائف، یہ ٹاپک رکھا گیا ہے ایک مثالی بیوی، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک مثالی بیوی یعنی یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، میں بس تھوڑا اس کو پھر سے بتا رہی ہوں۔ مثالی بیوی یعنی وہ بیوی جو ویسی ہو، جس کا کردار ویسا ہو، جو اپنی زندگی ویسے گزارتی ہو کہ جو پھر دوسروں کے لیے جو ایک رول ماڈل بنے، جو دوسروں کے لیے دوسرے جس سے سبق حاصل کریں، دوسروں کے لیے جو ایک نمونہ ہو، وہ ہوتی ہے ایک مثالی بیوی۔ بہرحال کچھ کوالٹیز ہوتی ہے اس میں، ایسی کچھ صفات ہوتے ہیں اس بیوی میں جو اس کو ایک آئیڈیل وائف بناتے ہیں۔ ان کی طرف ہم تھوڑا نظر دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا چیز جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے میجر ایک چیز ہوتی ہے ایک بیوی میں، ایک مثالی بیوی میں، ایک آئیڈیل وائف میں، وہ یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ تقویٰ سے پر ہوتا ہے۔ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں جہاں پر بھی میرا کوئی ٹاک ہوتا ہے میں اکثر اس بات پر فوکس کرتی ہوں، کیونکہ میرے حساب سے یہی ایک چیز ہے جو کہ ایک مومن مرد ہو یا ایک مومن عورت ہو، اس کی زندگی میں جس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور یہی ایک روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کی زندگی میں جو ہے وہ مومنانہ طریقے سے گزرتی ہے، اس کا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جو کہ پرائم گول ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ بہرحال یہ ایک سب سے بڑی کوالٹی ہے جو ایک مومنہ کو ایک آئیڈیل وائف بناتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کا دل تقویٰ سے جو ہے پرنور ہوتا ہے۔ اور تقویٰ آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے
کئی بار سنا بھی ہوگا. تقویٰ کے مختلف جو ہے معنی اسکالرز بیان کرتے ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جہاں تک میں نے سمجھا تقویٰ کو، اس سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آئیڈیل وائف، یہ ٹاپک رکھا گیا ہے، ایک مثالی بیوی، اس کا مطلب کیا ہے. یہ ایک مثالی بیوی یعنی یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، میں بس تھوڑا اس کو پھر سے بتا رہی ہوں. مثالی بیوی یعنی وہ بیوی جو ویسی ہو، جس کا کردار ویسا ہو، جو اپنی زندگی ویسے گزارتی ہو کہ جو پھر دوسروں کے لیے جو ایک رول ماڈل بنے، جو دوسروں کے لیے دوسرے جس سے سبق حاصل کریں، دوسروں کے لیے جو ایک نمونہ ہو، وہ ہوتی ہے ایک مثالی بیوی. بہرحال کچھ کوالٹیز ہوتی ہے اس میں، ایسی کچھ صفات ہوتے ہیں اس بیوی میں جو اس کو ایک آئیڈیل وائف بناتے ہیں. ان کی طرف ہم تھوڑا نظر دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا چیز جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے میجر ایک چیز ہوتی ہے ایک بیوی میں، ایک مثالی بیوی میں، ایک آئیڈیل وائف میں، وہ یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ تقویٰ سے پر ہوتا ہے. چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں جہاں پر بھی میرا کوئی ٹاک ہوتا ہے میں اکثر اس بات پر فوکس کرتی ہوں، کیونکہ میرے حساب سے یہی ایک چیز ہے جو کہ ایک مومن مرد ہو یا ایک مومن عورت ہو، اس کی زندگی میں جس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور یہی ایک روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کی زندگی میں جو ہے وہ مومنانہ طریقے سے گزرتی ہے. اس کا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جو کہ پرائم گول ہے ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. بہرحال یہ ایک سب سے بڑی کوالٹی ہے جو ایک مومنہ کو ایک آئیڈیل وائف بناتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کا دل تقویٰ سے جو ہے پرنور ہوتا ہے. اور تقویٰ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا. تقویٰ کے مختلف جو ہے معنی اسکالرز بیان کرتے ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جہاں تک میں نے سمجھا تقویٰ کو، وہ میں آپ کے سامنے. تقویٰ جو ہے اس کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے بچنا، کسی چیز کا ڈر ہو آپ کو اور آپ اس چیز سے بچیں گے، اس کا مطلب وہ ہے تقویٰ کا لغوی معنی. اور اصطلاحی معنی جو ہے اس کے بہت سارے اسکالرز اس کو مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے جو سمجھا ہے بہت ساری ریڈنگز دیکھ کر، وہ یہ ہے، وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ڈیفینیشن ہے. وہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتے اور ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں. تو وہ بہترین انداز میں فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے راستے سے گزر رہے ہیں جو کانٹوں سے بھرا ہے، اور آپ کیسے اپنے آپ کو اس راستے سے نکالتے ہیں. یعنی کہ جب انسان کسی کانٹوں بھرے راستے سے نکلتا ہے تو نیچرلی وہ اپنے کپڑے پورے سمیٹ کر چلتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ نہ میرے کپڑوں پر ایک کوئی کانٹا چبھے اور نہ ہی میرے جسم پر یہ لگے. تو وہ فرماتے ہیں تقویٰ یہی ہے، یعنی آپ کو دنیا سے گزرنا ہے، اور دنیا جو ہے وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے. اور یہ جو کانٹے ہیں اس کو تشبیہ دیتے ہیں گناہوں سے، یعنی یہ گناہ جو ہے یہ کانٹے ہیں، اور ان سے اپنے دامن کو بچا کر آپ کو اس دنیا سے چلنا ہے. یہی تقویٰ ہے. اور یہ ہے جو میں نے سمجھا، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ایک مومنہ بیوی ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر اس کو ہوتا ہے، جو اس کو ایک آئیڈیل وائف بناتا ہے. وہ چیز کرے گی ہی نہیں جس سے اس کا اللہ ناراض ہو. اس کا شوہر ناراض ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. یا وہ کام کرے گی جس سے اس کے ازدواجی زندگی میں پرابلمز کریٹ ہوں گے، اور اس سے انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. تو سب چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ ہونا چاہیے ایک بیوی میں، جو ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کئی بار بولا ہوگا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ تقویٰ کو حاصل کیسے کیا جائے. تقویٰ جو ہے ایک چیز یہ ہے، اس کو حاصل کرنے کی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ آپ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اگرچہ کوئی نہیں یہاں پر ہے، میں
کسی پر زیادتی کروں، کسی پر ظلم کروں، یا کسی کے حقوق پامال کروں، یا کسی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کروں، اگرچہ کوئی دنیا میں ابھی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے جو ہے، اس سے آپ کی تقویٰ کی جو کیفیت ہے وہ برقرار رہے گی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کی حالات بدلتے رہتے ہیں، کہ وہ کنٹینیوسلی اس پر اس چیز کا غلبہ ہو، نہیں، انسان جو ہے شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ بار بار آپ میں یہ چیز، یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے جو ہے، اس سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف جو ہے وہ برابر رہتا ہے، وہ اس کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتا۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ کے معاملے میں، کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ اللہ کو بار بار یاد کرتے ہیں، آپ بار بار یہ دماغ میں لاتے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے آپ گناہوں سے رکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ تب نہ گناہوں سے رکیں گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چیز گناہ ہے۔ تو ہم پہنچ گئے کس پر؟ علم پر، یعنی کہ علم حاصل ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب کوئی بیوی ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ مجھے میرے حقوق، میرے فرائض کیا ہے ٹورڈز مائی ہسبینڈ، مجھے کیسے اپنی ازدواجی زندگی گزارنی ہے، تو وہ کیسے اللہ سے ڈرے گی؟ تو اللہ سے وہی ڈرے گا نا جس کو پتا ہوگا کہ اللہ سے ڈرنا کیسے ہے۔ تو اس کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ انسان کو جو ہے علم حاصل ہو، اس کو وہ علم، یہ وہ علم نہیں ہے کہ جو ہمیں دنیاوی جو ہے دنیاوی معاملات میں آگے بڑھائے گا، although وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر سنس میں آئیڈیل وائف کی بات کر رہی ہوں تو میں اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں اس کے ساتھ کہ وہ پریکٹیکل زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے سسرال میں کیسے رہنا ہے، وہ علم جو ہے وہ آپ کو ملے گا، اپنے رب سے ملے گا، وہ علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے جو ہے عملی میدان میں کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہوں اپنے فرائض انجام دے کے، وہ علم جو ہے، وہ علم، اس علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ وہی علم سے جو پھر آپ کو تقویٰ آپ کے دل میں آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں یہ عمل کروں گی، اگر میں یہ کام کروں گی تو یہ جو ہے یہ حق تلفی ہوگی میرے شوہر کی، اور ود دا ریزلٹ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ تو اسی لیے علم کا حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب پھر وہ علم حاصل کرتی ہے وہ لڑکی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں جو مرکز اپنا بناتی ہے وہ اللہ کو بناتی ہے۔ تو اللہ شوڈ بی دا سینٹر آف آور لائف۔ ہمارے سارے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ارد گرد گھومنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو سینٹر میں رکھ کے گھومنے چاہیے۔ یعنی کہ اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں، میں کوئی بات کر رہی ہوں، میں کوئی حرکت کر رہی ہوں، پہلے مجھے دیکھنا اللہ ہے اس سے خوش یا نہیں، اللہ اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، اللہ اس سے کہیں منع تو نہیں کر رہا ہے، یا کوئی ایسا عمل تو میں نہیں کر رہی ہوں جو اللہ کو پسند ہی نہ ہو۔ تو یہ چیز ہے، یہ علم سے حاصل ہوتی ہے، وہ علم جو آپ کو اپنے خالق سے ملائے، جو آپ کو اپنے رب سے ملائے، جو آپ کو صحیح غلط کی پہچان دے، جو آپ کو یہ بتائے کہ کون سے راستے پر چل کر آپ کے لیے کامیابی ہے، دنیاوی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی، اور کون سے راستے پر چل کر آپ کے لیے گمراہی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی گمراہی۔ بہرحال یہ علم کی بات آئی یہاں پر۔ تو اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے، یہ علم حاصل کرتے ہیں، جیسے ہم نے جامعۃ البنات میں پڑھا تو کافی زیادہ ملا وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کہ دین قرآن کا علم، احادیث کا علم۔ تو لیکن سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سب لوگوں کو یہ توفیق نہیں ملتی، حالانکہ جستجو برابر رکھنی ہے انسان کو۔ لیکن اب جن لوگوں کو پورا پتہ نہیں ہے، علم حاصل نہیں کیا ہے انہوں نے ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن، وہ علم جو ان کو اللہ تعالیٰ سے ملائے، جو ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے۔ اب اگر کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قرآن میں ہی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ پوچھئے، اہل الذکر سے پوچھئے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اہل الذکر جو ہے، بہت سارے علماء اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے علم والوں سے پوچھو، لیکن جہاں تک میں نے قرآن کو سمجھا یا جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے،
اگر اللہ تعالیٰ کو کہنا ہوتا نا کہ علم والوں سے پوچھو تو اللہ تعالیٰ کہتے اہل العلم، لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اہل الذکر، ذکر والوں سے پوچھو. تو یہ میں نے یہاں سے یہ سمجھا کہ علم، جس کے پاس صرف علم ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے اس کے پاس پریکٹیکل ہو، اس کے وہ عملی طور پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی جی رہا ہو، لیکن جس کے پاس ذکر ہوتی ہے تو اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. جو لوگ بھی یہاں پر عربک جانتے ہیں، عربک کا جن کو علم ہے، گرامر جو جانتے ہیں، ان کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ یہ ذکر اور علم میں کیا فرق ہے. تو اہل الذکر یعنی کہ جن کی جو ذکر والے ہو، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر جن کی زندگی ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کی زبان پر اللہ اللہ ہو 24 گھنٹے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا ہر کام، ہر عمل، ہر بات جو ہے اس میں ان کو اللہ یاد ہو. ذکر اللہ کا یاد ہونا جو ہے ان کو ان پر غالب ہو. مطلب 24 hours ان کا، وہی جو میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی کہ سینٹرل بینگ جو ان کی زندگی میں ہے، بی کیپٹل BEING، جو سینٹرل بینگ ان کی لائف میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ، اور اسی کے ارد گرد ان کے سارے کام گھومتے ہیں. ہر لمحہ جو ہے وہ ذکر جو ہے، یعنی کہ یاد ہوتا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کام وہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل الذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ پوچھئے ذکر والوں سے، پوچھئے اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے. اگر میں کہہ رہی تھی کہ جن کو علم نہیں ہے وہ ان لوگوں سے پوچھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل الذکر بنایا ہے، جن کی پوری لائف جو ہے وہ گزر رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈنس کے مطابق. لگتا ہے نا انسان کو، انسان محسوس کر سکتا ہے کہ صرف علم والے کون ہیں اور اہل الذکر کون ہیں. انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے انسان ڈفرینشیٹ کر پاتا ہے کہ کون ایسا بندہ ہے جس کو صرف علم ہے. علم تو بہت ہے، لیکن کون ایسا ہے جس کی زندگی ہی اللہ تعالیٰ کی ذکر سے گزر رہی ہے، جس کی لائف میں علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. ان شارٹ، بہرحال اب یہ زیادہ ہو جائے گا اس پر بات کرنا. تو اس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں کیا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آئیڈیل وائف کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ جو میں نے پہلے ہی ابتدا میں تلاوت کی سورۃ النساء کی 34 آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. بہت ہی خوبصورت آیت. چونکہ یہ آیت بہت لمبی ہے، میں نے اس میں سے یہ ایک پارٹ چنا جو ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے. وہ یہ ہے کہ فالصالحات، پس جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ قانتات، وہ ہوتی ہے فرما بردار، اوبیڈینٹ ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈس کی. حافظات للغیب، وہ پوشیدہ پیچھے گیپ میں وہ کیا کرتی ہے؟ حفاظت کرتی ہے، حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہے بما حفظ اللہ، جو اللہ نے ان کو حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے. تو اس جو یہ حافظات، پہلا تو لفظ آیا کہ قانتات ہوتی ہے وہ، یعنی کہ وہ اوبیڈینٹ ہوتی ہے، وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہے. یہاں پر ایک چیز ضروری ہے سمجھنے کی، وہ یہ کہ شوہر کا فرما بردار ہونا ہر حال میں آپ پر فرض ہے، ایکسپٹ یہ کہ وہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے. اسی لیے میں نے کہا یہاں پہ بھی بات آئی علم کی، یعنی تبھی آپ بچیں، تبھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اگر شوہر مجھے یہ حکم دے رہا ہے مجھے یہ حکم ماننا ہے یا نہیں. جب تک مجھے یہ پتا نہ ہو کہ یہ حکم جو ہے یہ اس میں خالق کی نافرمانی تو نہیں ہے. اگر اس میں خالق کی نافرمانی ہے، میرے نبی کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، you don't have to obey that. وہ اس وقت آپ کو اطاعت نہیں کرنی ہے، لیکن تبھی تو میں کروں گی نا جب مجھے پتا ہوگا، جب مجھے علم ہوگا کہ شوہر جو بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، یہ مجھے نہیں ماننا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی حکم شوہر دے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس میں اطاعت گزار ہونا بہت ضروری ہے. یہ قرآن میں ہمیں پتا چلتا ہے، قرآن کی آیتوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتا چلتا ہے کہ
कानितात होना बहुत ही ज़रूरी है, कानित होना बहुत ज़रूरी है आपकी मैरिड लाइफ में। में एक आइडियल बीवी जो होती है वो एक अपने हस्बैंड की ओबीडियंट होती है, ओबीडियंस बहुत ही ज़रूरी है, एक्सेप्ट ये कि वो किसी ऐसी चीज़ का हुक्म दे जो अल्लाह की, जिसमें अल्लाह की मासियत हो। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका मफ़हूम है हदीस पाका, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जो है मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है खालिक की नाफरमानी में। तो बहरहाल उसके साथ जो दूसरा है इसका पार्ट वो ये है कि हाफिज़ातुल लिल गैब बिमा हाफिज़ल्लाह। तो इस पार्ट को मुख्तलिफ मुफस्सिरीन मुख्तलिफ अंदाज में इसकी तशरीह करते हैं। जैसे हम देखते हैं अमीन अहसन इस्लाही साहब जो है तदब्बुर कुरान के राइटर, वो कहते हैं कि इसका मतलब है हाफिज़ातुल लिल गैब का मतलब है शोहर के राज़ों की हिफाजत। ये बीवी, ये नेक बीवियों का काम है कि वो जो है वो शोहर के राज़ों की हिफाजत करती है, क्योंकि नेचुरली जो शोहर होता है वो एक बीवी के बहुत करीब होता है। जैसे कि कुरान में लिबास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैरिड कपल, जो अल्लाह ताला ने लिबास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मतलब इंसान इस पर जितना भी गौर करेगा, बहरहाल वो एक अलग मौजू है, आप जितना गौर उस पर करेंगे कि लिबास के क्या सिग्निफिकेंस है, लिबास, तो वो एक अलग टॉपिक है। बहरहाल मुझे कहना ये था कि इतना क्लोज होता है एक शोहर ना लिबास के मानंद, तो लिहाजा इसीलिए उसमें उनके मामलात ऐसे होते हैं, उसमें काफ़ी राज होते हैं वगैरह। तो अमीन अहसन इस्लाही साहब कहते हैं हाफिज़ातुल लिल गैब का मतलब यही है कि सालिहात जो होती है वो शोहर के राजों की हिफाजत करती है, उसके राज फाश नहीं करती, क्योंकि उनके साथ उनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। उसमें काफ़ी वैसी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को बोलने के लायक नहीं होती है, लिहाजा उसमें राजों की हिफाजत ज़रूरी है। और इसी तरीके से मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब जो मुआरिफुल कुरान के मुफस्सिर है, वो लिखते हैं कि हाफिज़ात का मतलब है, हाफिज़ातुल लिल गैब का मतलब है अपनी इज्जत की हिफाजत करे, यानी औरत अपने शोहर के पीछे अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपने शोहर के माल की हिफाजत करे, वो आता है इसमें कि वो हिफाजत करे। और वो कहते हैं कि बिमा हाफिज़ुल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला उनको इस मामले में मदद करता है, यानी जब वो अपने नफ्स की इज्जत, नफ्स की ये अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी और अपने शोहर के माल की हिफाजत करेगी, बिमा हाफिज़ुल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला भी उनकी उसमें हिफाजत करते हैं। और इब्न कसीर अलैहि रहमा फरमाते हैं इसका मतलब है अपने नफ्स की हिफाजत करना, वो भी यही कहते हैं, और शोहर के माल की हिफाजत करना। और बिमा हाफिज़ुल्लाह को वो कहते हैं, इसका मतलब है कि अल्लाह ने ही इसको, अल्लाह खुद ही कहता है कि इसकी हिफाजत करो। बहरहाल इब्न कसीर अलैहि रहमा ये भी फरमाते हैं कि मुस्नद अहमद में एक हदीस पाक है जिसका मफहूम है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सब ये आपको पता होगा, थोड़ा रिवाइज हो जाता है ऐसे, कि जो औरत भी 5 वक्त की नमाज पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे, अपने शोहर की इताअत करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, कयामत के दिन उससे कहा जाएगा तुम जिस भी जन्नत के जिस भी दरवाजे से चाहो तुम दाखिल हो सकती हो। और एक इसके अलावा एक और हदीस पाक है जिसका मफहूम है कि अगर सजदा करना जायज़ होता तो अल्लाह ताला कहते हैं, तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो बीवी को हुक्म होता कि तुम अपने शोहर को सजदा करो। तो बहरहाल ये एक ऐसी हदीस पाक है, मतलब मुझे तो, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ इससे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ही है दुनिया में ऐसे इस काबिल, और अल्लाह ताला ने ही खुद को ये शरफ रखा है कि अल्लाह ताला को ही हम सिर्फ सजदा कर सकते हैं और किसी को भी नहीं। इनफैक्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने अजीम शान पैगंबर, तब भी हमें उनको भी सजदा करने की इजाज़त, दुनिया में किसी को भी इजाज़त कर जायज़ नहीं है एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन यहाँ पे ये समझाने के लायक, मतलब ये हमारी समझ, यहाँ पे हमें अपने शोहर का मकाम समझाने के लिए ये रसूल पाक फरमाते हैं कि इतना ज्यादा बुलंद मकाम है कि अगर इजाजत होती
ہے تو نہیں. اگر ہوتی تو بیوی کو ہوتا کہ آپ اپنے شوہر کو سجدہ کریے. تو یہ حدیث جب میں بار بار یاد کرتی ہوں تو انسان کو یہ خوفزدہ کرتا ہے اور یہ آپ کو مجبور کرتا ہے ٹو بی گڈ ٹو یور ہسبینڈ, ٹو آلویز شو ریسپیکٹ ٹو ہم, ٹو آلویز بی ہمبل. جیسے کہ میں نے اس پہ کل میں بہت غور کر رہی تھی اس حدیث پاک پر, تو میں سوچ رہی تھی کہ جو سجدہ ہے مطلب واٹ ڈز اٹ ڈپکٹ. ہم کسی کو سجدہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کرتے ہیں سجدہ, تو اس کی ایک ہڈن میننگ یہ ہے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اس شخصیت کے سامنے. شخصیت ہم بھی نہیں, ہم کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. دیٹ مینس اٹ شوز دیٹ کوئی بہت ہی عظیم ہے جس کے سامنے آپ جھک رہے ہیں, اور یہ دکھاتا ہے utmost respect towards اللہ, ہے نا. سجدہ مطلب you bow down, تو اٹ شوز utmost respect to اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایک utmost respect, اور دوسرا اٹ شوز ایکسٹریم لیول آف ہمبلنس, ہے نا. آپ جھک رہے ہیں کسی کے سامنے, آپ اپنے آپ کو لو فیل کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو آپ عظیم مان رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو آپ سپریم مان رہے ہیں, تو آپ جھک رہے ہیں. تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ اس حدیث سے بھی یہ بھی سگنیفیکنس, بلا تشبیہ ہم اس کو تشبیہ نہیں کر رہے ہیں بلا تشبیہ, لیکن یہاں سے ہمیں یہ ایک سبق مل رہا ہے اس حدیث پاک سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے, کہ اگر سجدہ جائز ہوتا, اس کا مفہوم ہے اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو کہتے کہ اس کے اپنے شوہر کو سجدہ کرو. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے اس سے یہ ہمیں گائیڈنس ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری ریسپیکٹفل ٹوورڈز یور ہسبینڈ, یو ہیو ٹو شو ایکسٹریم ہمبلنس. تو یہ چیز ہے, اور میں نے دیکھا کہ مرد کو ہوتا ہے اس چیز کا کہ سب سے زیادہ یو ول سی دیٹ میلز جو ہوتے ہیں, مین جو ہوتے ہیں, دے وانٹ ریسپیکٹ اینڈ یو شوڈ گیو دیم دیئر ڈیو ریسپیکٹ. یہ ایک چیز ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ they want their wives to be humble, they don't like an arrogant wife. تو اس لیے ہمبلنس یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کو ایک آئیڈیل وائف جو ہوتی ہے, ایک صالح بیوی جو ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, موسٹ ہمبل ہے ٹورڈز ہز ہسبینڈ, اور نو کمپرومائز آن ریسپیکٹ. تو وہاں پہ جو ہے, اب آپ دیکھیں گے کہیں پر آپ دیکھتے ہیں میل کے جب مرد کے جب ایسے ہی ڈس ریسپیکٹ ہوتا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر کتنی ساری پرابلمز جو ہے ہم پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مرد کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ڈس ریسپیکٹ کوئی کرے. جیسے ہم دیکھتے ہیں ویمن کا فطری چیزیں انسان میں ہوتی ہے, فطری کمزوریاں ہوتی ہیں انسان میں. جیسے مرد کا کچھ اور نیچر ہے اور وومن کا کچھ اور نیچر ہے. وومن کا جیسے کہ یہ چیز ہوتا ہے وومن میں کہ وہ جو ہے اس کو she wants love and she wants attention from her husband. تو یہ دو چیزیں اس کو چاہیے, پیار اور اٹینشن. مطلب women are like that. لیکن جو مرد ہوتے ہیں they want respect, the most, مطلب جو ہم کہیں گے the top thing they want from their wives is respect. تو ریسپیکٹ ان کو چاہیے, اور ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہمبل ہو ان کی وائف, اس میں ایروگینس نہ ہو. تو بہرحال یہ چیز, اور یہ میں نے دیکھا کہ سجدہ جو ہے, یہ اس کی سگنیفیکنس تھوڑا بہت میں غور کر رہی تھی کہ اس میں انسان جو ہے پھر بہت ہی انسان کو سکون آتا ہے. تو بلا تشبیہ جب آپ یہ کوالٹیز اپنے آپ میں پیدا کرتے ہیں کہ آپ کافی زیادہ ریسپیکٹ شو کرتے ہیں ٹورڈز یور ہسبینڈ, آپ کافی زیادہ ہمبل ہے, تو نیچرلی آپ کی زندگی جو ہے وہ پرسکون انداز سے گزرتی ہے. تو یہ ایک آئیڈیل وائف میں یہ کوالٹیز ہوتی ہے. بہرحال اور بھی کچھ باتیں ہیں جو بولنا ضروری ہے. ہاں, تو یہاں پر ایک چیز میں کہوں گی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں نے کہا کون اطاعت تن ہوتی ہے وہ اوبیڈینٹ ہوتی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ پھر اس کو تھوڑا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مطلب جو بھی شوہر کہے گا وہ ماننا ہے. لیکن اب اتنا بھی تھوڑا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کبھی کوئی شوہر کوئی چھوٹی سی بات کہہ رہا ہے آپ کو کرنے کے لیے, لیکن مطلب وہ کچھ جوائنٹ چیز ہوتی ہے, اس میں آپ کا کوئی ڈفرینٹ اوپینین ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا کریں گے, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ڈفرینٹ اوپینین ہے, آپ ان سے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ میرا ایسا نظریہ ہے, اگر ہم ایسا کریں, مطلب بیسڈ آن یور ایکسپیرینس اور واٹ ایور, آپ
کوئی اور چیز سجیسٹ کر رہے ہیں، تو پھر جو آپس میں جو آپ کا پھر کنسنسس ہوتا ہے، تو وہ اگر وہ بھی راضی ہو جائے آپ کے اوپینین سے تو آپ وہ کر سکتے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر وہ ایڈمنٹ ہے کسی بات کو لے کر، تب تو آپ کو انہی کا ماننا ہے، اگر وہ بات اللہ کو ناراض کرنے والی نہیں ہے تب. لیکن اگر اس میں معصیت ہے اللہ تعالیٰ کی، تب تو پتہ ہے، تب تو اس کو نہیں ماننا ہے. اور یہ ہاں، اور آپ دیکھیے مطلب یہاں سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شوہر کا حق کتنا ہے، یا ایک جو آئیڈیل وائف ہے اس کو کیسے اپنی زندگی گزارتی ہے. اور مطلب اس سے امپورٹنس سمجھ آتی ہے آپ کو ہسبینڈ کی آپ کی لائف میں، وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، اس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ نفلی روزہ بھی جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر. تو یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ دیکھیے، یہ یہاں پہ بھی ہم علم پہ پہنچے. تو آپ کو پتہ ہے یہ نفل کام ہے، ٹھیک ہے، نفلی روزہ رکھنا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا پرائیورٹی وہ دیتے ہیں شوہر کے حکم کی، یعنی کہ وہ فرض ہے آپ کے لیے، شوہر کی بات ماننا آپ کے لیے فرض ہے. اور دوسرا کام ہے آپ کے لیے نفلی روزہ رکھنا، دیٹ از نفل. لیکن شوہر کی بات ماننا تو فرض ہے نا، تو یو ہیو ٹو گیو پریفرنس ٹو فرض. زندگی میں بہت ایسے یہ جو ہے نا معاملات آتے ہیں ایک میریڈ لائف میں، ایک مومنہ عورت کی زندگی میں، یا کسی بھی عورت کی زندگی میں، جہاں پہ آپ کو جو ہے مطلب اٹ کین ہیپن ان ایوری ڈے بیسس، کہ آپ کو فرض اور نفل آپ میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ کو جو ہے پریفرنس دینی ہے ہمیشہ فرض کو. لیکن آپ تب دیں گے نا فرض کو پریفرنس جب آپ کو پتا ہے یہ فرض ہے. میں نے کہا علم یہاں پہ بھی آیا، علم بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ کام بہت سارے کام آتے ہیں انسان کی روزمرہ کی زندگی میں جہاں پہ آپ کنفیوز ہوتے ہیں، واٹ شوڈ آئی ڈو دس اور دیٹ، تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے دیکھنا ہے کہ فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا فرض کیا ہے. اگر نفل ہے تو اس کو چھوڑیے اور فرض پہ چلیے. حالانکہ کافی ایسے مواقع آتے ہیں زندگی میں آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے فرض پر چلنا، نفل پر چلنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں ویسے نارمز ہیں، سوسائٹی میں ویسے رولز ہوتے ہیں، سوسائٹی کے ویسے جو ہے مطالبے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کو لگ رہی ہے نفل کے ساتھ ہی مطلب میرے سپورٹ میں ہے کہ آپ نفل ہی کر لو. لیکن ایک مومنہ عورت یہاں پہ جس کو ہم کہیں گے آئیڈیل وائف جو ہے، ایک مثالی بیوی، وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایکسٹریم کوشش ہوتی ہے. وہاں پر بھی اس کو پتا ہے نہیں یہ نفل ہے اور یہ فرض ہے، وہ پوری دنیا سے ٹکر لے کر فرض کو پکڑتی ہے. یہ بہت مشکل ہے، یہ بولنے کی باتیں ہیں، یہ پریکٹیکل لائف میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ. دوز ہو آر میریڈ دے نو اٹ. کہیں بہت، لیکن تب بھی وہ کرٹیسزم کو برداشت کرتی ہے، جو ہے باتوں کو برداشت کرتی ہے، روتی رہتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے انسان نازک ہے، خاص کر عورت کی اگر بات کریں، اللہ کے سامنے روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، لیکن کرنا تو وہی ہوتا ہے نا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی جیتی ہے. اس کی زندگی وہ پوری زندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. لہٰذا وہ دنیا کے لوگوں کو خوش نہیں کرے گی، اس کو پتا ہے فرض ہے تو فرض پر ہی رہے گی، چاہے جو بھی ہو، چاہے جتنا بھی کرٹیسزم ہو. تو بہرحال یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ تو تب کرے گی جب اس کے پاس علم ہو، جب اس کو پتا ہے فرض یہ ہے، یہ نفل ہے، تبھی نفل کو چھوڑ کر وہ فرض کو اپنائے گی. تو علم جو میں بار بار سٹریس کر رہی ہوں، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سیک علم. لہٰذا اگر کوئی ابھی انمیرڈ ہے اینڈ she wants to get married or her parents wants her to get married، تو پہلے ہی جو ہے جو تیاریاں کی جاتی ہے آج کل ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب کپڑوں کی تیاریاں، وہ لسٹ یہ لسٹ، دیٹ از، میں نہیں کہہ رہی ہوں وہ غلط ہے، آپ کریے، آپ کو جو مطلب اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہ کر آپ کریے جو بھی آپ کو تیاری کرنی ہے، لیکن اس تیاری کو آپ ہرگز فراموش نہ کریں. آپ علم حاصل کریں کہ میں تو نئی زندگی میں جا رہی ہوں. I have to know, I have to see what I have to do in my married life. مطلب یہ 7 دن تو it will go off in few days، تو وہ تو چلے جائیں گے، وہ سارا کپڑے وپڑے وہ سب چیزیں وہ تو جائیں گے. پھر تو آپ کو اصلی پریکٹیکل زندگی گزارنی ہے، اس میں یو شوڈ نو نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیسے مجھے زندگی گزارنی، کہاں پر ایسے چیز ہے جہاں پہ میں کمپرومائز کر سکتی ہوں، اور کون سے ایسے مواقع ہے جہاں پر I should not compromise at any cost.
تو اس کا علم، یہ تیاری ضروری ہے آپ کو. جو بھی آپ میں انمیرڈ ہے، میری ایک سجیشن ہے آپ سے کہ آپ یہ علم حاصل کریں. دیکھیں ذرا کہ شادی شدہ زندگی میں کیسے زندگی گزارنی ہوتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے، کہاں پر میرا جو ہے کمپرومائز کرنا ٹھیک ہے اور کہاں پر کمپرومائز کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہاں پر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اگر میں کوئی کام ویسا کروں گی، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. یو شوڈ نو اٹ. تب جا کے پھر آپ کو کل فرض اور نفل میں آپ جو ہے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور آپ فرض پر چل سکتے ہیں. لہٰذا یہ بات آئی اس پر کہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے بیوی شوہر اگر اجازت نہ دے، کیونکہ وہاں پہ بھی فرض کو امپورٹنس ہے، شوہر کی بات کو امپورٹنس ہے، وہ فرض ہے. نفلی روزہ وہ تو آئیں گے، نفلی کام ہے وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن شوہر کی اجازت سے. اور یہ بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کے شوہر کو کسی کے گھر میں کسی انسان کا گھر میں آنا اس کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو الاؤ نہیں کر سکتے ہیں گھر میں آنا. تو یہ فرض ہے. وہاں سے نفل کیا تھا؟ نفل یہ تھا کہ کوئی آئے، کوئی بھی گیسٹ آئے، یو ہیو ٹو ویلکم دیم بیکاز اٹ از دا سنہ آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی گیسٹ آئے یو شوڈ ویلکم دیم اور واٹ ایور وی ڈو. لیکن آپ کو پتا ہے یہاں پہ فرض آیا، شوہر نے منع کیا فلانی شخص نہیں آ سکتا ہے تم سے ملنے، یا ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا ہے، ویدر اٹ از میل اور فیمیل، تو آپ کو وہ مقدم رکھنا ہے اس کی بات کو. یہ حدیث پاک میں ہے. بہرحال یہ چیزیں تھی اس میں. اور ہاں، اور جو یہ نفلی روزہ نہیں رکھے گی جب تک کہ اگر شوہر منع کرے، تو اس میں مجھے لگتا ہے ایک امپلیکیشن اس کا جتنا میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، مجھے لگتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کے کچھ فزیکل نیڈس ہو روزہ رکھ کے تو وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے کیا ہوگا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کو اتنی زیادہ ہمت وغیرہ نہیں ہوگی جو ہے اس میں روزہ اگر وہ رکھے گی، تو کبھی شوہر منع بھی کر سکتا ہے کہ آپ نفلی روزہ ہے آپ مت رکھیے. کیونکہ پھر اس سے آپ دیکھیے اس میں کتنی ڈیپتھ ہے. اگر اب ایسا ہوا کہ اس نے رکھا روزہ، فار ایگزامپل شوہر کو پسند نہیں ہے، ان کے فزیکل نیڈس ہے، آپ کی بات ہے، یا یہ کہے کہ ان کو جو ہے وہ ان سے اپسیٹ ہو جائیں گے اپنی بیوی سے، اس سے کیا ہوگا، اس سے ان کا کام بھی ڈسٹرب ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا، نتیجہ نکلے گا ان دونوں میاں بیوی میں پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی، جو کہ اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنے بیوٹیفل ہے ہماری جو ہے ٹیچنگز قرآن اور حدیث کے. مطلب اس میں آن دا ہول جو ہے اس میں فائدہ ہمارا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے ہمارا، فائدہ ہوتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ ہماری ہی بلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہی بہبودی اس میں چاہتا ہے، جو کہ ہمیں وقتی طور پر نظر نہیں آتا. بہرحال اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ سمجھاتے ہیں. تو یہ بھی ابن کثیر علیہ رحمہ جو ہے وہ یہ ایک حدیث پاک جو ہے وہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی، جس کا مفہوم ہے کہ اگر مرد جو ہے اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو صبح تک جو ہے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. یا دوسری حدیث میں یہ بھی ہے، اس کا مفہوم ہے، وہ بھی ہے شاید صحیح مسلم میں ہے، کہ اگر بیوی رات کو اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑے، روٹھ کر چلی جائے، روٹھ کر اس کے بستر کو چھوڑ دے، تو صبح تک رحمت کے فرشتے لعنت نازل کرتے رہتے ہیں. یہ تو لعنت کا جو لفظ ہے، اللہ، میں تو سچ بول رہی ہوں، جب بھی مجھے یہ دماغ میں آتا ہے مجھے لٹرلی رونا آتا ہے، کیونکہ یہ بہت بہت خطرناک لفظ ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس انسان پر نازل نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ، ان ادر ورڈز ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بہت زیادہ بڑی بات ہے. اور پھر جب ہم یہ کام کرتے ہیں، ایسی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ کی لعنت آتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، پھر ہم ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں کہ اب میری زندگی میں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کا جیسے ساتھ نہیں ہے. تو وہ انہی وجہ سے ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے نافرمانی کی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہم نے کیے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے، جہاں پر لعنت کا لفظ آتا ہے. بہرحال ایک مثالی بیوی جو ہوتی ہے، یا ایک آئیڈیل وائف جس کو کہتے ہیں، وہ ان سب چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، کیونکہ اس کو اچھے سے پتا ہے what لعنت مینس، اینڈ اس نے پریکٹیکلی دیکھا بھی ہوتا ہے زندگی میں ان سب چیزوں کو، لہٰذا وہ ایسے کام نہیں کرتی.
اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک آئیڈیل وائف جو ہے وہ کام بھی نہیں کرتی ہے جو اس کے شوہر کو ناپسند ہو. تو اس کا بھی ایک مطلب شوہر منع تو نہیں کرتا ہے لیکن اس کو پتا ہے اس کو ناپسند ہے. ویسی بھی بیویاں میں نے بھی دیکھی ہیں, ان کو پتا ہے وہ ناپسند کرتے ہیں تو وہ اسٹاپ کرتے ہیں, وہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا بہت امپلیکیشن ہوتا ہے لائف میں, کیونکہ اس سے ان کی زندگی اس کو اس کے دل میں اس کی جگہ اور ہوتی ہے, اس کے دل میں شوہر کے دل میں اس کے لیے اور محبت بڑھتی ہے, پیار بڑھتا ہے, لہٰذا ان کی زندگی بہت ہی خوبصورت انداز میں چلتی ہے. اور یہ بھی پتہ ہی ہے آپ کو کہ ایک آئیڈیل وائف جو ہے وہ مومنہ, تو پہلے میں نے آپ کو پہلے ہی بات بولی کہ تقویٰ ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ ہمیشہ گڈ ہائیجین میں ہوتی ہیں, اچھے سے اپنے شوہر کے سامنے ہوتی ہیں, جو بھی مطلب جس سے اس کے شوہر کو وہ اٹریکٹیو فیل ہوتی ہیں. بہرحال ان چیزوں کا بھی کافی زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کمیونیکیشن, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور وہ میں نے کئی بار میں غور کرتی تھی کہ جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے نا, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان, وہ وہاں پہ بار بار یہ آیت پڑھی جاتی ہے, قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, کہ آپ صاف درست بات کیا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو, آپ کے کاموں کو درست کریں گے اور آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے. اور یہ خطبہ نکاح کے ٹائم یہ آیت پڑھی جاتی ہے, اور میں نے دیکھا پریکٹیکل لائف میں دس ہیز ویری ڈیپ امپلیکیشنز, کیونکہ یہ اس سے ہم نکال سکتے ہیں یہ پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ tells us to communicate, to always communicate with your partner. ایسے بھی مواقع آئیں گے, مطلب کہنا ہوتا ہے, نیور, یہ آپ نہ رکھے دماغ میں کہ مطلب پارٹنر خود ہی میرا مائنڈ ریڈ کر دے گا, اس کو پتا چل جائے گا, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں قولوا قولا سدیدا, آپ صاف درست بات کریں, صاف کہے, کلیئر کہے اس کو. اگر آپ ہرٹ ہو گئے, آپ کہیے کہ آپ کی اس بات نے مجھے ہرٹ کیا, یا کوئی پریشانی ہے, کچھ بھی ایسا ہے جو آپ کو بادر کر رہا ہے, تو یو ہیو ٹو اسپیک ٹو یور پارٹنر, لیکن اچھے سے, وائزلی, یہ میں لفظ استعمال کر رہی ہوں, وائزلی, دانائی کے ساتھ. اور مومنہ عورت اچھے سے جانتی ہے کیسے دانائی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے, پولائٹلی بات کرنی ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ بات کرنی ہے, لیکن اپنی بات کہنی ہے آپ کو. اس سے کیا ہوتا ہے کمیونیکیشن سے, اس سے آپ کے, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں, اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو درست کرے گا, جو آپ کے کچھ بودر چیزیں آپ کو کر رہی تھی وہ سب دور ہو جائیں گے, اللہ کا وعدہ ہے. اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر اس میں آپ کے کچھ گناہ رہے ہوں گے, آپ کو شوہر کا غصہ ہوگا یا آپس میں کچھ مطلب انبن ہوگی, ہے, اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیں گے. لیکن یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے, اپنی نیڈس, اپنی ڈیزائرس, اپنے اوپینینز. ادروائز اگر وہ چیز آپ کو بادر کریں گے, وہ بہت بڑا چیز بن جاتا ہے, اینڈ اس سے آپ کے ریلیشن شپ کو بہت ڈیمیج ہوتا ہے. تو اور ہاں, ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس میں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے, ٹو بیلنس دا ریلیشن شپ. نعوذ باللہ, شوہر کو خدا نہیں بنانا ہے, نعوذ باللہ, اتنا زیادہ آپ اس کو ایلیویٹ کریں گے لائف میں, اس کو اتنا زیادہ کہ نعوذ باللہ پھر آپ کو وہی نظر آئے گا, اتنا نہیں ہے. تو یہ ہماری ایک مرشدہ بار بار فرماتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, وہ کہتی ہے کہ میرج از اے پارٹ آف لائف, اٹس ناٹ لائف, تو میک اٹ اے پارٹ, ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے ہول. تو یہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ دس از اے پارٹ آف لائف, دس از ناٹ لائف. اور ہاں, اور جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ابھی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, جس میں روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, اور سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز دنیا میں کیا ہے, وہ ایک نیک عورت ہے. تو یہ اس کے نیک عورت ہے, فائدہ اٹھانے کی چیز, اس سے یہ مطلب ہے کہ انسان جب ایک مرد کی جو ہے نیک بیوی ہوتی ہے, صالح بیوی ہوتی ہے, اس کو بہت فروٹس اس سے ملتے ہیں, بہت زیادہ. یہ بھی کہ مطلب وہ آپ کو, وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے, وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے, اور
دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، وہ اس کے بچوں کو ریز کرتی ہے، ان کی اپ برنگنگ کرتی ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں، اس انداز میں جو سکھاتا ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے. اس لیے مفتی مینک اپنے خطبے میں کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھی بات کہتے ہیں کہ آپ ایک مطلب مردوں کے لیے کہتے ہیں آپ اس عورت کو اپنے نکاح میں لائیے، اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا سوچئے. آپ پہلے ہی سوچو کہ whether she will be a good mother for my children, whether she can upbring my children in a manner جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو پسند ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بہتر فائدہ اٹھانے کی چیز ہے مرات الصالحہ. یقیناً آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے ایک ہسبینڈ ایک مومنہ عورت سے، کیونکہ اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو بہت اچھے سے اس کا خیال رکھتی ہے. ہر چیز مطلب اس کا ہسبینڈ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ اس کی بیوی اچھے سے سب کچھ مینیج کرتی ہے، ویسے مینیج کرتی ہے جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہی بیوی ہوتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں، تو یہ وہی بیوی ہوتی ہے. نیچرلی جب اس نے یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ خوش ہوں گے. دنیا میں جب آپ کسی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی اس انسان نے ویسا کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں، ویسے اعمال ہوتے ہیں اس کے، جس کی وجہ سے آپ کو اس کو دیکھ کر ہی آپ خوش ہو جاتے ہیں. بہرحال ویسے وہ اس لیے وہ عورت اس کو کہا گیا کہ وہ بہترین عورت ہوتی ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتا ہے اس کا ہسبینڈ. بہرحال وہ تو ویسے ہی ہوتی ہی ہے، اس نے ویسا کردار اپنایا ہی ہوتا ہے کہ نیچرلی ہسبینڈ جو ہے اس کی طرف دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے. ہاں اور یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پھر کچھ بیویاں جو ہے وہ کچھ زیادہ سمجھتی ہیں، کچھ زیادہ ہی مطلب جھک کے رہنا ہے شادی شدہ لائف میں. وہ بات نہیں، مطلب ہے وہ تو ہے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی حق بات ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھیں گے. نہیں، وہاں پہ یو ہیو ٹو اسپیک بولڈلی، آپ کو بات کرنی ہے. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے قرآن کا حکم یہ ہے، حدیث کا حکم یہ ہے، تو یہاں پہ آپ کو بات کرنی چاہیے. تو آپ اچھے سے بات کر سکتے ہیں. حق بولنے میں آپ کو کچھ بھی کسی سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے. وہاں پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. یا کسی کی ازدواجی زندگی ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس میں بہت پرابلمز ہوتے ہیں، تو پھر وہ بہت کوشش بھی کرتی ہے بیوی سنبھالنے کی، اسٹرگل کرتی ہے کافی زیادہ. لیکن اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، کافی زیادہ اسٹرگل ہو رہی ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی نہیں رکھنا چاہیے خود کو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھا ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سیپریشن کا بھی آپشن رکھا، لیکن تب وہ لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے جب آپ پورا اپنا دیں گے 100%، جب آپ حد درجہ کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اصلاح چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے میاں بیوی الگ ہو جائے. لہٰذا پہلے سب کچھ کر کے لاسٹ پہ اگر پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، زندگی جہنم بن گئی ہے کسی کی، تو تب اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے. اللہ پر، حالانکہ سوسائٹی میں اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھ کر انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. اپنے علماء سے بات کرنی چاہیے. جہاں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں وہاں پہ کرنا ہے، جہاں پر نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ نہیں کرنا ہے. بہرحال تو اور کیونکہ پھر انسان پچھتاتا ہے جب کسی کے پھر 3 بچے ہوتے ہیں، 2 بچے ہوتے ہیں، تو نیچرلی اس کے بعد پھر پرابلمز ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلے ہی اچھے سے غور و فکر کر کے، سوچ کے، دیکھ کے، پورا اپنا 100% دیکھ کے، حد درجہ اسٹرگل کر کے، اگر کہیں پر پھر بھی کوئی ایسی بات ہے، پھر بھی زندگی میں آپ کو سکون نہیں ہے شوہر کے ساتھ، کچھ ریزنز ہو سکتے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے، تو وہاں پہ آپ کو پورا حق ہے. تو آپ اچھے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک چیز میں کہوں، بس میں اب 1-2 باتیں کہہ کر کنکلوڈ کرتی ہوں. تو کچھ دیندار لڑکیاں یا عورتیں یہ کہتے ہیں کہ ان لاز کے ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے وغیرہ، وہ بات. لیکن میں یہ کہوں گی، میں یہ کہوں گی، مطلب قرآن حدیث کی روشنی میں ہی کہوں گی کہ اگرچہ
جو بھی احکام ہے آپ جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس معاملے میں، لیکن اسٹل یو ہیو ٹو بی ویری ریسپیکٹفل ٹورڈز یور ان لاز. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے ان جنرل کہ آپ کو ہر ایک کے ساتھ ریسپیکٹ دکھانا ہے جو بھی دنیا کا انسان ہے، اور ان اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ تو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ یہی آپ کا رویہ ہونا چاہیے. لہٰذا تو ان لاز تو آپ کے زیادہ ہی اس کے حقدار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے شوہر کے رشتے دار ہوں گے، چاہے وہ شوہر کے وہ ماں باپ ہے، شوہر کے وہ جو بھی لگتے ہیں، تو وہاں پہ کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک جنرل ٹیچنگ ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ یو ہیو ٹو شو یور بیسٹ اخلاق، یا آپ کو ریسپیکٹفل ہونا ہے. تو وہاں پہ تو زیادہ ہی آپ کو خیال رکھنا ہے اس چیز کا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے شوہر کے رشتہ دار لگتے ہیں، شوہر کے رشتے کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ ہے. اور اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ اپنے شوہر کے دل میں اور زیادہ جگہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کے شوہر خوش ہوں گے، اس سے آپ کے شوہر کا دل خوش ہوگا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ دونوں کی جو ازدواجی زندگی اسی کا فائدہ ہے، اس میں آپ جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ چلے گی آپ کی ازدواجی زندگی. اور ایک لاسٹ کی چیز میں یہ بیان کروں گی کہ صبر اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. تو ازدواجی زندگی میں ایک آئیڈیل وائف جو ہے ایسے ہی نہیں بنتی ہے، لہٰذا اس نے بہت صبر کیا ہوتا ہے. چونکہ یہ نئے رشتے ہوتے ہیں، ایسے نیا انسان ہوتا ہے آپ کی زندگی میں جو آتا ہے، یہ اس کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے، آپ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کی اپ برنگنگ ڈفرینٹ، آپ کی ڈفرینٹ، اس کے اب کسی کا تو ملتا بھی ہے کافی، کسی کا نہیں ملتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں. لہٰذا مگر صبر جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. صبر ہر لمحے ہر پل کرنا بہت ہی ضروری ہے. مطلب جلدی ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. یا پھر جو آئیڈیل وائفس ہے وہ یہ چیز اچھے سے سمجھتے نبھاتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ قدم قدم پر کرتے ہیں، مطلب ہر لحاظ میں. تو اس لیے یہ پہلے ہی جو ان میرڈ آپ میں سے ہے ان کو پہلے سے یہ چیز رکھنا ہے، دماغ اپنے آپ کو پہلے سے مینٹلی پریپیئر کرنا چاہیے کہ اگر میرے مائکے میں میرے صبر کا لیول فار ایگزامپل 70% تھا یا 50% تھا، تو وہاں پہ جا کے اٹ شوڈ بی 80، اٹ شوڈ بی 90. کیونکہ وہاں پہ سب کچھ نیا ہوتا ہے، سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ آپ جب صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. صبر کے فوائد ہے، صبر کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے مطلب قرآن میں احادیث میں آتا ہے، اس کے کتنے اچھے فروٹس آپ کو اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے، اور آپ کی بقیہ زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہار دکھاتا ہے. تو لہٰذا یہ چیز بھی جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے. اور بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ اپنی آخرت کا ہمیشہ سوچنا ہے. اب کبھی آپ سوچتے ہیں اچھا وہ ایسے کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، لیکن ہمیشہ کبھی کبھی ہمارا فوکس تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ جو میرے ساتھ ایسا کرا، وہ کرا، یہ کرا، لیکن آپ کو دماغ میں رکھنا اپنی آخرت. مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، میرے ذریعے سے غلط نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو بھی کرے اس کا حساب اس کو اللہ تعالیٰ اس سے لے گا. اس کو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور میرا اللہ تعالیٰ بھی مجھے دیکھ رہا ہے. لہٰذا مجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے، مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی وہاں پہ ہوگی. تو میں اپنی آخرت کو بچاؤں. اگر کوئی برے اخلاق سے میرے ساتھ پیش آتا ہے، دیٹ ڈزنٹ مین کہ آئی ول آلسو ڈو دیٹ، بدلہ میں لوں گی اس کا. نہیں، آپ کو اپنے اخلاق برابر رکھنے ہیں، کیونکہ آپ کو آپ کی اعمال کا پوچھا جائے گا. دوسرے انسان کے اعمال کے بارے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر.